بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا معجزہ سنانے جا رہی ہوں جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ یہ معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور بعض اوقات جو ہمیں نقصان لگتا ہے وہی دراصل ہمارے حق میں سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ ایک طالب علم کی کہانی ہے جس کے امتحانات قریب تھے۔ وہ محنت کر رہا تھا لیکن ایک خوف اور بے یقینی اس کے دل میں تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ چنانچہ اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ وہ روز رات کے آخری پہر اٹھتا، وضو کرتا، 2 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، یا اللہ میرے علم میں برکت دے، میری محنت قبول فرما اور میرے امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ امتحانات شروع ہوئے اور وہ پرسکون تھا کیونکہ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا تھا۔ لیکن جب وہ اپنا پہلا پرچہ دینے گیا تو عجیب بات ہوئی۔ وہ سوال جو اس نے سب سے زیادہ تیار کیے تھے وہ سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بھول گیا ہو۔ وہ پریشان ہو گیا، لیکن جیسے تیسے پرچہ مکمل کیا اور گھر آ کر خوب رویا۔ اگلے دنوں میں اس نے ہمت نہیں ہاری اور تہجد جاری رکھی۔ اس کے باقی تمام امتحانات اچھے گئے، مگر جب نتیجہ آیا تو حیران رہ گیا۔ جن مضامین میں اسے سب سے زیادہ امید تھی ان میں نمبرز کم تھے، اور وہ پرچہ جس میں اسے لگتا تھا کہ سب کچھ برا گیا وہی مضمون تھا جس میں سب سے زیادہ نمبر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور تہجد کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی پسند کے راستے چنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا راستہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ کبھی ہار مت مانو، کبھی اللہ تعالیٰ سے امید مت چھوڑو، کیونکہ یہ کبھی قسمت نہیں تھی، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ یہ تہجد کا معجزہ اکبر بھائی کا ہے۔ اکبر بھائی کہتے ہیں، میں نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں ہر جگہ انٹرویو دیتا، ہر ممکن کوشش کرتا، مگر ہر دروازہ بند نظر آتا۔ جہاں امید ہوتی وہیں مایوسی ملتی۔ آخر کار میں تھک گیا اور سوچنے لگا، کیا واقعی میرے لیے کوئی راستہ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن رہا ہے؟ مایوسی میں وہ ایک عالم دین کے پاس گئے اور اپنا حال سنایا۔ عالم دین نے مسکرا کر بولا، بیٹا تم نے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دے دی، مگر جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا وہاں دستک دی تم نے۔ اکبر بھائی نے پوچھا، کون سا دروازہ؟ اللہ تعالیٰ کا دروازہ، تہجد کا دروازہ۔ جو رات کے آخری پہر جا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کے لیے راستہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ یہ سن کر اکبر بھائی نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ روز رات کے آخری حصے میں اٹھتے، وضو کرتے، 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے، یا اللہ اگر میرے لیے کوئی بہتر نوکری لکھی ہے تو میرے لیے وہ راستہ کھول دے، اگر نہیں تو میرے دل کو صبر دے اور میرے لیے کچھ بہتر مقدر فرما۔ کچھ دن بعد ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسی کمپنی جہاں اکبر بھائی نے کبھی اپلائی نہیں کیا تھا وہاں سے کال آئی۔ انٹرویو ہوا اور فوراً نوکری مل گئی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ نوکری اس تنخواہ کی توقع سے زیادہ، کئی گنا ماحول بہتر تھی، اچھا، اور سب سے بڑھ کر سکون والا کام۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اکبر بھائی کے لیے کھولا تھا جب سب دنیاوی دروازے بند ہو گئے تھے۔ جب تمہارے سامنے ہر راستہ بند ہو جائے، جب ہر دروازہ تم پر بند کر دیا جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دروازے پر بلانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تہجد کے وقت اس سے مانگو، اس سے لو، کیونکہ وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔
کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ معجزہ عالیہ کا ہے۔ عالیہ کہتی ہیں کہ زندگی مشکلات سے گھری ہوئی تھی، ہر طرف مسائل ہی مسائل تھے، گھر کے حالات خراب، پڑھائی میں مشکلات اور دل کے اندر شدید بے چینی۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی، دعائیں بھی مانگتی، مگر دل کا سکون جسے کھو چکا تھا۔ ایک دن عالیہ کی ایک قریبی دوست نے ان سے کہا، تم روز دعا کرتی ہو مگر کبھی تہجد پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے رات کے آخری پہر جا کر دعا مانگو، پھر دیکھو کیسا سکون ملتا ہے۔ یہ بات عالیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ رات کے اس نے تہجد کے لیے الارم لگایا، وضو کیا اور پہلی بار اللہ تعالیٰ کے حضور 2 نفل پڑھ کر ہاتھ اٹھائے۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرے مسائل حل کر دے، میرا دل ہلکا کر دے، مجھے سکون دے، میری زندگی آسان کر دے۔ پہلی رات کچھ خاص نہیں لگا، مگر دل میں ہلکی سی تسلی ہوئی۔ وہ تہجد کا معمول بناتی گئی اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، گھر کے معاملات بہتر ہونے لگے، ان کی پڑھائی میں برکت آ گئی اور جو بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کو سکون ملنے لگا۔ مگر سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ ان کے دل کو وہ سکون مل گیا جسے وہ کب سے تلاش کر رہی تھی۔ یہ ہے تہجد کی طاقت۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے، اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو تہجد کو مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے دنیا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کو اپنی مشکل بتاتے ہو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔